کہتے ہیں میرے آقا میرے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تو بہت آتے تھے ان کے پاس بیٹھتے تھے، ان سے گفتگو کر کر ہاتھ کاٹ دیے، پیر کاٹ دیے، اور اس کو مار بھی نہیں دیا کہ قتل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، بس ایسے زخمی کیا کہ آہستہ آہستہ مر جائے۔ تو یہ میثم تمار سلام اللہ علیہ۔ حضرت میثم کوفہ میں پہنچے، ادھر سے ابن زیاد نے اعلان کروایا جو بھی علی کو ماننے والا ہے اسے گرفتار کیا جائے۔ پہلی گرفتاری حضرت میثم تمار کی ہوئی۔ بادشاہ وقت کہہ رہے میں تیرے ہاتھ کٹاؤں گا، تو اس نے کہا اس کے بعد میں تیرے پاؤں کاٹوں گا۔ میثم مسکرا کے کہتے بے شک۔ قبلہ راوی نے لکھا ہے کہ حضرت میثم تمار پر ایسا ظلم ہوا کہ آپ لٹکتے ہوئے آپ کے سینے کی پسلیاں توڑ دی گئی، لیکن میثم تمار نے یا علی یا علی یا علی کا کلمہ نہیں چھوڑا۔ میثم کہتے علی نے مجھے بتایا تھا اس کا باپ وہ نہیں وہ تھا، اس کا باپ وہ نہیں وہ تھا۔ تخت چھوڑ کر کتا کہتے جلدی کرو، زبان کاٹو کہ میری ماں کا کردار۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک شاگرد میثم تمار تھے۔ تمار یعنی وہ کھجور بیچنے، غریب آدمی، فقیر آدمی، پہلے خدا غلام ہوتا تھا، وہ غلامی سے آزاد ہو گئے۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو شاگردی میں لے لیا اور ان کو اسرار سکھا دیے۔ تو میثم تمار یہ کربلا سے کچھ دن پہلے، عاشور کے واقعے سے کچھ دن پہلے ان کی شہادت ہوئی۔ کس نے شہید کیا تھا ان کو؟ ابن مرجانہ نے شہید، وہ پوری طرح سے شہید۔ کئی دن تک وہ بیچارے پیاسے زخمی حالت میں، ان کے منہ میں کیا لگاتا، جو گھوڑے کے پیروں میں لگاتا ہے نا، وہ اس کے منہ میں اندر کیا تھا، ان کا زبان کاٹ دیا تھا۔ وہ کئی دن تک اسی طرح تڑپتے رہے۔ کیا امتحان دیے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے خاص اصحاب نے، کیا امتحان دیا۔ اسی طرح ان کو سولی پہ چڑھا دیا تھا انہوں نے۔ کھجور کی جو درخت ہے وہ بہت اونچی جاتی ہے نا، کھجور کے درخت پہ چڑھا کے ادھر اس کو باندھ کے اس طرح، اس کو کوئی نہ پانی پلا سکتا ہے، وہاں پہ سخت گرمی بھی ہے، اور اس کو مار بھی نہیں دیا کہ قتل کر دیں، ٹھیک ہے نا، بس ایسے زخمی کیا کہ آہستہ آہستہ مر جائے، ہاتھ کاٹ دیے، پیر کاٹ دیے۔ تو یہ میثم تمار سلام اللہ علیہ کہتے ہیں میرے آقا میرے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تو بہت آتے تھے ان کے پاس بیٹھتے تھے، ان سے گفتگو کر کر۔ ابو یحییٰ جب نجف اشرف جانا، نجف اشرف کے باہر کوفے اور نجف کے درمیانے میں وہاں کی مزار، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جو غلام بیچنے والا پوچھا کہ یہ غلام تیرا ہے، بیچے گا؟ عرض کی ہاں مولا بیچوں گا۔ فرمایا کتنے میں؟ حضور اتنے درہم میں۔ علی بادشاہ نے اسی وقت وہ قیمت نکالی، اس کو دی۔ میرے مولا نے اس بندے کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اب مولا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کی مولا میں اس آزادی کو آپ کی غلامی پہ قربان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دوستان محترم، حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجوروں کی دکان کھولی اور اب مولا کی شاگردی میں آئے۔ اب ہر روز مولا سے سبق سیکھتے ہیں، حدیث سیکھتے، قرآن سیکھتے ہیں۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا، میرے مولا نے فرمایا میثم سن، ایک وقت آئے گا جب ابن زیاد کا بیٹا لعین ولد الزنا تجھے میری محبت میں اس درخت کے ساتھ لٹکا کر تیری زبان کاٹے گا، تیرے ہاتھ پاؤں کاٹے گا اور شہید کر دے گا۔ وقت آیا یزید ابن معاویہ بن ابی سفیان کا، وقت آیا۔ حضرت میثم کوفہ میں پہنچے، ادھر سے ابن زیاد نے اعلان کروایا جو بھی علی کو ماننے والا ہے اسے گرفتار کیا جائے۔ پہلی گرفتاری حضرت میثم تمار کی ہوئی۔ اب ابن زیاد کے سامنے گئے، ایک نے آگے بڑھ کے کہا کہ اے میثم امیر کو سلام کر۔ فرمایا امیر، وہ میرا امیر صرف علی ہے، خبردار اس زانی کو، شرابی کو میرا امیر، خبردار۔ کہا میثم کو پکڑو اور اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دو۔ حضرت میثم تمار کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے تو کہا صدقتا یا علی۔ اب ابن زیاد نے جب سنا نا، کہا اے میثم کیا بات ہے، صدقتا یا علی کا مطلب؟ کہا اے ابن زیاد سن، میرے مولا نے مجھے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ابن زیاد عبید اللہ نام ہوگا، زیاد کا بیٹا ہوگا، تجھے میری محبت میں تیرے ہاتھ پاؤں کاٹے گا اور تیری زبان کاٹے گا۔ اب ابن زیاد نے سنا، اس نے کہا سن پھر، میں نے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے لیکن میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا، جا، تیرے بادشاہ علی کا قول جھوٹا ہوا۔ اور حکم دیا کھجور کا سب سے بڑا درخت ہے، اس میثم کو وہاں الٹا لٹکا دو۔ حضرت میثم تمار نے آواز دیا ہے کوفہ والو آؤ سنو مجھ میثم کی بات، آؤ میں اس کی شان بیان کرتا ہوں جس کے متعلق مولا
مولا نے مصطفیٰ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، اور جس کے متعلق مصنف مصطفیٰ نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ اب ابن زیاد سن رہا ہے اور فوج سن رہی ہے، کہا خاموش ہو جا امیر شام، اور کہا امیر شام کی حقیقت بعد میں بیان کرتا ہوں، اے مرجانہ کے بیٹے پہلے تیری حقیقت بیان کروں گا۔ جب مرجانہ کا نام آیا ابن زیاد کو پتا چل گیا کہ یہاں پر جو نہیں بھی جانتے کہ امی جی کیا کرتی تھی انہیں بھی پتا لگ جائے گا۔ اب ڈر کے مارے کہا سارے کام چھوڑو، اس کی زبان کاٹ دو تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کہ میں مرجانہ کا بیٹا ہوں، مرجانہ کون ہے۔ اور میس میں تیمار کی زبان کاٹی گئی، اور قبلہ راوی نے لکھا ہے کہ حضرت میس میں تیمار پر ایسا ظلم ہوا کہ آپ لٹکتے ہوئے آپ کے سینے کی پسلیاں توڑ دی گئی، لیکن میس میں تیمار نے یا علی یا علی یا علی کا کلمہ نہیں چھوڑا۔ کیا یہی بدلہ ہے خدمات خلیفہ معاویہ ابن ابو سفیان کا؟ یا سیدی سبت النبی اہلاً و سہلاً، تف ہو اتنی ناقدری پر تھوڑی سی مہلت دیتا ہوں تاکہ خطا کار توبہ کر لیں۔ قسم با خدا کوفیوں کی نافرمانی کی خبر نے امیر المومنین یزید ابن معاویہ کو اتنا غصہ دلایا ہے کہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ رومی توپوں اور منجنیقوں سے کوفہ کو زمین دوز کر دیں۔ میں ابن زیاد فاتح خراسان امیر المومنین یزید ابن معاویہ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ بدعتیوں کی جڑیں خشک کر دوں گا۔ آپ لوگوں میں موجود ہر قوم کے بزرگان بیعت توڑنے والوں کے نام و نشان لکھیں، کیونکہ اگر کوئی بیعت توڑنے والا پکڑا گیا اور اس کا نام اس کے قبیلے کے بڑے نے نہ لکھا ہو تو وہ بڑا مجرم ہے۔ خدا کی قسم اس زعیم کو اس کے گھر کے سامنے سولی پر چڑھا دوں گا۔ اے کوفہ کے مردہ اور حیرت زدہ لوگوں، اب کون سی مصیبت آ گئی ہے کہ تم لوگوں کے منہ حیرت سے کھلے ہوئے اور تمہاری زبانیں تمہارے منہ میں چپکی ہوئی ہیں؟ پھر تم لوگ سمم بکم عمی کے مستاق بن گئے ہو۔ کیا یہ روا ہے کہ مرجانہ کا بیٹا خانہ خدا کے ممبر پر رجز خانی کرے اور کوئی اس پر اعتراض نہ کرے؟ کیا رسول خدا نے نہیں فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے کہ اگر اس میں داخل ہو جاؤ تو محفوظ ہو؟ اس شخص کو جانتے ہو بن حریث؟ یہی فرمایا ہے۔ جی ہاں امیر، ایک بے قبا کھجور بیچنے والا ہے، نیشم تمار کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دارالحکومت لے آؤ۔ جی امیر۔ جو وہی کی تعبیر و تفسیر کر سکتے ہو۔ جوا کھیلنے والا ہے جس کا غمخوار شراب کا پیالہ ہے، وہ ہوش رانی کرنے والا ہے جس کی تمام مریدان علی کیا ایسی حلیے کے ہیں؟ کیا تم لوگ غسل نہیں کرتے؟ پہلی بات تو یہ کہ خاک پاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے کہ یہ حرام زادے کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ تحقیر اور تہمت کے سہارے اپنے دشمنوں کو تکلیف دے۔ بدتمیز! اسے ایک دردناک طریقے سے ماروں گا۔ لے جاؤ اس کے حلق سے زبان کھینچ لو اور ایک کھجور کے پیڑ کی ٹہنی پر لٹکا دو تاکہ ساری خلقت اسے منہ کے پانی سے غسل دے۔ خدا کی قسم میں جانتا تھا کہ تم کیا کرو گے۔ میں نے اپنی موت کی کیفیت بہت پہلے اپنے مولا علی کی زبان مبارک سے سنی تھی۔ علی؟ مولا علی نے فرمایا تھا، میسم تم ایک بدکار عورت کے بیٹے کے ہاتھوں قتل کیے جاؤ گے کہ تمہاری زبان کاٹ کر تمہیں اسی درخت پر سولی پر چڑھائے گا جس سے تم روزی کھاتے ہو۔ تمہیں ایسے قتل کروں گا کہ علی کی پیشن گوئی کے بالکل مشابہ نہ ہو۔ بن حریث، جی امیر۔ اسے ایسی کال کوٹھڑی میں ڈال دو کہ حشرات الارض اس کے بدن کا گوشت کھا لے۔ سپاہیوں جلدی! خدا کی راہ میں مارا جانا ایک ایسی سعادت ہے کہ ہر کس کو نصیب نہیں ہوتی۔ جو بھی خدا کی راہ میں مارا جائے اس کا اجر خدا کی قربت ہے۔ خدا کی قسم تمہاری حیات تمہاری موت میں ہے۔ جناب، یہ خرما فروش سدھرنے والا نہیں ہے۔
जब देखो बकवास करके कैदियों में हंगामा आना ही शुरू कर देता है। अमीर के हुक्म से इसकी जबान काट दो और लोगों के सामने दांत पे लटका दो। खजूर खाने के बाद उसने गुठली रेत के अंदर छुपा दी। अली फरमाते जब ये जवान होगी तो उस पर मेरे इश्क का झूला झूले। मौलवी होता तो उखाड़ जाता, आशिक अली था, रोजाना आके पानी दे जाता। मीसम गिरफ्तार हुआ, कुत्ते ने दरबार में बुलाया, तो कहा अभी अभी मैं तेरे हाथ काटूं। अली की इज्जत की कसम। मीसम मुस्कुरा के कहते सच है। मुंह खुश्क हो जाता है, धड़कनें बेरब्त हो जाती है। इसका ईमान कमजोर है, उसे अली वाला कहलवाने की जरूरत नहीं। बादशाह वक्त कह रहे मैं तेरे हाथ कटाऊंगा। मीसम कहते बेशक। उसने कहा उसके बाद मैं तेरे पाँव काटूंगा। उसने कहा उसके बाद मैं तेरी आंखें निकाल दूंगा। मीसम कहते बकवास कर रहा है तू, झूठ बोल रहा है तू। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा मुझे अली ने बताया था तू मेरी आंखें निकालने से पहले मेरी जबान काटे। फरमाया अली ने हो और वो सच न हो सके, ये कैसे हो सकता है? तू मेरी आंखें निकालेगा, मेरे हाथ काटेगा, मेरे पाँव काटे, लेकिन उससे पहले तू मेरी जबान काटे। कुत्ता ताक पे बैठ के कहते अच्छा अली ने कहा था, ले फिर मैं तेरी जबान नहीं काट। मीसम दरबार में खड़ा और तख्तेदार वो मिंबर है जहाँ अली के जाकर खोल के बात करते। मिंबर से खड़े होकर मीसम कहते बकवास न कर, तेरी जुर्रत ही नहीं तू अली के कहे को तब्दील कर सके। उसने हाथ कटवाए, उसने पाँव कटवाए, उसने आंखें निकलवाए। उसने कहा सुनो सुनो सुनो, ये कहता है कि अली ने कहा था मैं इसकी जबान काटूंगा, लेकिन आज मैं इसकी जबान नहीं काटूंगा। मीसम कहाँ खड़ा है? सूली पे, तख्तेदार पे। मीसम का जवाब है अच्छा इसने जबान काटने में देर की। अय्युहन्नास, मुझे अली ने ऐसे ही बताया था ये जबान काटने में जल्दी नहीं करेगा। जितनी देर मोहलत मिली है आओ मैं तुम्हें अपनी जबान से अली के फदाइल सुनाऊं। मीसम कहते जिस खुश नसीब ने सुनने हैं सुन ले, उसके बाद ये जबान दुनिया में नहीं रहने वाली। मुस्कुरा के आवाज दे के कहते अय्युहन्नास, तुम जो कुछ खा के आए हो या जाके खाओगे वो सारा कुछ मट्टी से निकला है और मट्टी को तुराब कहते हैं और अबू तुराब अली है। अली का नमक खा के अली की मुखालफत करना नमक हराम होने की तरह। ये टेस्ट 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 टेस्ट, बुखार चेक करना हो थर्मामीटर, ब्लड प्रेशर चेक करना उसका मीटर अलग है, शुगर चेक करनी है उसका मीटर अलग है। ये हलाली और हरामी चेक करना हो, अली की विलायत का जिक्र करो जिसे ठंडक महसूस हो हलाली है, जो चल जाए वो हराम है। भरे मजमे में मीसम ने कहा अली ने फरमाया था कि ये कुत्ता मेरी जबान काटे। उसने भरे मजमे में ऐलान किया अगर अली ने कहा था तो मैं इसकी जबान नहीं काटूंगा। बंधा हुआ बंदा दावा करके कहता है ये काटेगा। ताख पे बैठा हुआ कुत्ता कहता है मैं नहीं काटूंगा। अली के फदाइल पढ़ते पढ़ते तकरीर का रंग मीसम ने बदला। तख्तेदार पे कहते हैं मौका तो वैसे मिल गया है, जबान थोड़ी देर बाकी। आओ मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें लोगों के असली बापों के नाम बताऊं। मीसम कहते हैं अली ने मुझे बताया था उसका बाप वो नहीं वो था, उसका बाप वो नहीं वो था। तख्त छोड़कर कुत्ता कहते जल्दी करो, जबान काटो, कहीं मेरी माँ का किरदार। जबान कटी। मजमा है अली का दीवाना है, हाथ पांव करते हुए इश्क अली में चेहरे में मुस्कुराहट है और बार बार कहते थे मीसम तो अली कहता था मजमू। इस हाल में भी जोर से ही कहते थे मीसम। लिखा है मुअर्रिख ने अली कहते थे मीसम।